أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأما بعد. صحابہ کرام کا قبر والوں کی باتیں سننا. دوستو، میرا آج کا بیان ہے. حضرت یحییٰ بن ابی ایوب خزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک صاحب کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا اور حضرت کو بہت پسند تھا. اس کا ایک بوڑھا باپ تھا. وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا. اس کے گھر کا راستہ ایک عورت کے دروازے پر پڑتا تھا. وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس نوجوان کی وجہ سے وہ اس کے راستے پر کھڑی رہتی. ایک رات وہ نوجوان اس کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اسے بہلانے پسلانے لگی. آخر نوجوان اس کے پیچھے چل پڑا. جب اس عورت کے گھر کا دروازہ آیا تو وہ اندر چلی گئی، لیکن جب یہ نوجوان اندر جانے لگا تو اسے ایک دم اللہ کا دھیان آ گیا اور وہ غلط خیال دل سے سب جاتا رہا اور یہ آیات اس کی زبان پر جاری ہو گئی. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یقیناً جو لوگ خدا ترس ہے، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے. یہ آیات پڑھتے ہی وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا. تو اس عورت نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے پر جا کر اسے بٹھا دیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر واپس آ گئی. اس کا باپ اس کی تلاش میں باہر نکلا تو دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. باپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اسے اٹھا کر اندر پہنچایا. کافی رات گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا، اے بیٹے، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، خیر ہے. باپ نے کہا، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ضرور بتا. اس نے سارا واقعہ بتایا. باپ نے کہا، تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہی آیت پڑھی. پڑھتے ہی بے ہوش ہو کر پھر گر گیا. اب اسے ہلا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی. اسے غسل دے کر باہر لائے اور رات کو ہی اسے دفن کر دیا. صبح کو ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے والد کے پاس جا کر تعزیت کی اور فرمایا، مجھے کیوں خبر نہ کی؟ باپ نے کہا، اے امیر المؤمنین، رات تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں اس کی قبر پر لے جاؤ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی قبر پر گئے. حضرت عمر نے فرمایا، اے فلانے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے. تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اور 2 دفعہ کہا، اے عمر، میرے رب نے مجھے جنت میں 2 باغ دیے ہیں. بہقی کی روایت میں ہے کہ اس نوجوان نے کہا، اے چچا جان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کر میرا سلام کہو اور ان سے پوچھو کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کو کیا بدلہ ملے گا. اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا، تمہارے لیے 2 باغ ہے، تمہارے لیے 2 باغ ہے.
حضرت محمد حمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بقیع الغرقد قبرستان پر گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا السلام علیکم اے قبرستان والو، ہماری ہاں کی خبریں تو یہ ہے کہ تمہاری عورتوں نے اور شادی کر لی، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہنے لگ گئے، تمہارا سارا مال تقسیم کر دیا گیا۔ جواب میں غیب سے یہ آواز آئی کہ ہمارے ہاں کی خبریں یہ ہے کہ ہم نے جو نیک اعمال آگے بھیجے تھے ان کا اجر و ثواب ہم نے پا لیا، اور جو مال ہم نے اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کیا اس کا ہمیں یہاں نفع مل گیا، اور جو مال ہم پیچھے چھوڑ کر آئے اتنا ہمیں نقصان ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک دفعہ میں میدان بدر کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی ایک گڑھے سے باہر نکلا، اس کی گردن میں زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پکار کر کہا اے عبداللہ مجھے پانی پلا دے، اے عبداللہ مجھے پانی پلا دے، اے عبداللہ مجھے پانی پلا دے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اسے میرا نام معلوم تھا یا اس نے ویسے ہی عربوں کی دستور کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکارا، اور نام معلوم نہیں تھا۔ پھر اسی گڑھے سے ایک اور آدمی باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارا جس پر وہ آدمی اپنے گڑھے میں واپس چلا گیا۔ میں جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور اسے قیامت تک یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلہ بنو حارث بن خزرج کے حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہوا تو لوگوں نے ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر لوگوں نے ان کے سینے میں آواز کی حرکت سنی، پھر وہ بول پڑے اور کہنے لگے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سچ کہا وہ اپنی ذات کے بارے میں کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے میں طاقتور تھے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سچ کہا وہ طاقتور اور امانتدار تھے، یہ بات بھی لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا وہ ان تینوں حضرات کے طریقے پر ہے۔ امن و امان کے 4 سال گزر گئے، 2 سال رہ گئے، پھر فتنے آئیں گے اور زوردار آدمی کمزور کو کھا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور ان قریب تمہارے لشکر کی طرف زبردست خبر آئے گی۔ عریض کا کنواں ایک زبردست چیز ہے، اور یہ کنواں کیا زبردست چیز ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر بنو ختمہ کے ایک آدمی کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس پر کپڑا ڈالا تو اس کے سینے میں بھی آواز کی حرکت سنی، پھر وہ بول پڑا، کہنے لگا بنو خزرج کے آدمی نے سچ کہا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ ظہر عصر کے درمیان مدینہ کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ اٹھا کر انہیں ان کے گھر لایا گیا اور 2 کپڑوں اور ایک چادر سے انہیں ڈھانپ دیا گیا۔
مغرب عشاء کے درمیان انصار کی عورتیں ان کے پاس جمع ہو کر اونچی آواز سے رونے لگی۔ اتنے میں انہوں نے چادر کے نیچے سے 2 مرتبہ یہ آواز سنی، اے لوگو خاموش ہو جاؤ۔ حضرت زید کے چہرے اور سینے سے کپڑا ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا، محمد الرسول اللہ، جو کہ ان پڑھ نبی ہے اور تمام نبیوں کے لیے مہر ہے، یہ بات لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، سچ کہا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہے، قوی اور امین ہے۔ وہ اپنے بدن کے اعتبار سے تو کمزور تھے، لیکن اللہ کے معاملے میں بہت مضبوط اور طاقتور، اور یہ بات پہلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ پھر ان کی زبان سے یہ الفاظ 3 مرتبہ ادا ہوئے، سچ کہا، سچ کہا، اور درمیانے جو کہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے اور طاقتور کو کمزور کے کہا جانے سے روکتے تھے، یہ بات بھی پہلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ پھر ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، سچ کہا، سچ کہا۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت عثمان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، جو کہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے، 2 گزر گئے، 4 رہ گئے، پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور جوڑ باقی نہ رہ سکے گا، اور درخت بھی روئیں گے، یعنی کسی کا احترام و اکرام باقی نہ رہے گا، اور قیامت قریب آ جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کو کانے لگیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ 2 رکعت نماز ہی پڑھ لوں اور نماز شروع کر دی۔ اتنے میں حضرت زید نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا، السلام علیکم، السلام علیکم۔ گھر والے باتیں کر رہے تھے، میں نے نماز میں ہی کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت زید نے کہا، سب خاموش ہو جائے، سب خاموش ہو جائے۔ باقی حدیث پچھلی جیسی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے قبر کا جو عذاب ہے، جیسے ابھی میں نے بیان کیا، ابو جہل جو کہ ایک بہت ہی بڑا کافر تھا، حضرت عبداللہ نے اسے دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے پیچھے آ رہا تھا اور اسے مار رہا تھا، اور اسے واپس اسی گڑھے میں ڈال دیا۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی سختی، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات دلائے اور ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ کرے۔ آمین ثم آمین۔